میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں اگلی بات آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے، آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے۔ کچھ ظالم ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور کی بیٹی ایک تھی، ہم تو حضور کی بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں، تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیوں کہیں؟ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ کو مانتے نہیں، تو یہ جو قانون بنایا ہے ابھی ملک میں کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا تقدس کیا جائے، کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی، جلوس نکالے کہ ہم جب ان کو مانتے نہیں تو ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیوں، اور پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم تو حضور کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، ہم تو 3 بیٹیاں حضور کی ہیں ہی نہیں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ زور سے بولو، کتنی؟ کتنی؟ زور سے کتنی؟ ایمان بنانا اس پر، کوئی ڈاکو تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ کتنی ہیں؟ 4۔ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اور یہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم ایک مانتے ہیں باقی 3 کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، باقی یہ 3 بیٹیاں حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند سے تھیں۔ توجہ دینا میری اس بات پر، یہ عقیدے کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کی نہیں حرام کی تھی، اور کچھ ظالموں نے کہا کہ انجے لوگاں بنا لئیں تھی، کوئی نہیں، پتہ نہیں کس نے نام دے دیے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند سے تھی، حضور سے نہیں تھی۔ اب پچھلے خامند سے بیٹی ہو تو اس کا نام الگ ہوتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ اصل خامند سے بیٹی ہو تو اس کا نام الگ ہوتا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ جو پچھلے خامند سے بیٹی ہو، بیوی پچھلے خامند کی بیٹی اولاد گھر لائے، تو قرآن نے اسے ربائب ربیبہ کا نام دیا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي، وہ لڑکیاں جو تمہارے حجروں میں پچھلی بیویوں کی ہیں، انہیں قرآن نے ربیبہ کہا ہے۔ اور جو خاوند کی اصل بیٹی ہوتی ہے، قرآن نے ایک ہو تو بنت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بنت۔ ایک ہو تو کیا کہا ہے؟ 2 ہوں تو بنتان کہا جاتا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں تو قرآن نے انہیں بنات کہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے میرا نبی، 22ویں سپارے میں قرآن کی آیت ہے، یا ایھا النبی، اے میرا نبی، قل، کہہ دے، لازواجک، اپنی گھر والیوں کو۔ حضور کی گھر والیاں بھی جمع تھی، تو یہاں ازواج جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ ایک ہوتی تو زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا۔ قرآن نے کہا ازواج، معلوم ہوتا ہے وہ زیادہ تھی۔ آگے کہا وبنات، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا بنت سے کہہ دو، 2 ہوتی تو قرآن کہتا اپنی بنتان سے کہہ دو، قرآن کہتا اپنی بنات سے کہہ دو۔ اور آگے ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان دوسری عورتوں، بیٹیوں، بہنوں سے بھی کہہ دو۔ اگر یہ کسی اور خامند سے ہوتی تو پھر قرآن بنات کا لفظ استعمال نہ کرتا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ میں ہی شمار ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں، مسلم میں، تمام احادیث کی کتابوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ثابت ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، یہ وہ ہمارے جو ہیں، اس نے اپنی کتاب میں کتنی جگہ پر ملا باقر مجلسی نے لکھا حضور کی 4 بیٹیاں